مکسر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کئی بات کریں گے کچھ اہم نکات پر، کچھ اہم جو ہے ٹاپکس اور موضوع پر بات کریں گے۔ تین جو ہے وہ بڑی اہم نیوز جو میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ سب سے پہلی نیوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے ہے اور الطاف حسین کے حوالے سے ہے۔ دوسری جو ہے نیوز ہے وہ سیما حیدر کے حوالے سے ہے، جو پاکستانی ایک جو لڑکی تھی یا خاتون تھی اور وہ شادی کرنے کے لیے انڈیا چلی گئی تھی۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ افغانیوں کے حوالے سے ہے، بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے یہ بھی۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی نیوز کی جانب۔ پہلی نیوز گائز یہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک سروے ہوا ہے پاکستان میں، جو کہ بہت بڑا سروے ہوا ہے۔ اس سروے کا جو دار و مدار تھا وہ پنجاب کی طرف تھا، کراچی کی طرف نہیں تھا، سندھ کے شہری علاقوں کی طرف نہیں تھا، بلکہ پنجاب کی طرف تھا۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا 60% جو سروے ہوا ہے وہ پنجاب کی طرف ہوا، اور حیرت انگیز نتائج جو آئے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ وہ نتائج یہ آئے ہیں کہ ایک میڈیا رپورٹر نے جو ہے وہ سروے ٹویٹر کے ذریعے سروے کروایا ہے۔ سروے کیا تھا کہ 3 آپشن رکھے گئے تھے۔ پہلا آپشن کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے اوپر سے پابندی ہٹنی چاہیے یا نہیں ہٹنی چاہیے۔ دوسرا آپشن کہ پابندی بالکل ہٹنی نہیں چاہیے یا چاہیے۔ تیسرا آپشن، یعنی 3 آپشن دیے گئے تھے۔ ان 3 آپشن میں جو ہے لوگوں نے 3 طریقے سے جواب دیے، اور 3 طریقے سے اس لیے جواب دیے، جیسے مثال کے طور پہ میں بتاتا چلوں کہ سروے کا جب رزلٹ سامنے آیا تو معلوم یہ ہوا کہ تقریباً 60% لوگوں نے جو ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے اس کے اندر۔ 1 لاکھ لوگوں نے، 1 لاکھ کم نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ 4 صوبوں کو ملا دو، سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، 4 صوبوں میں سروے ہوا ہے، ٹویٹر کے ذریعے سروے ہوا ہے، اور 4 صوبوں میں سروے کے بعد جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ 60% جو ہے مثبت جو نتائج آئے ہیں وہ پنجاب کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ حیرت کی بات ہے، پنجاب کی طرف سے کیسے آ گئے؟ تو 60% لوگوں نے، پنجاب کی طرف سے لوگوں نے بولا کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے اوپر سے پابندی ہٹنی چاہیے، اور اس کے علاوہ 15% لوگوں نے بولا کہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر 10% لوگوں نے بولا ہے کہ بالکل بھی نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ 3 آپشن تھے جو دیے گئے۔ آپ خود دیکھو کہ 60%، اب میں کراچی کو شمار نہیں کر رہا اس میں، حیدرآباد کو شمار نہیں کر رہا، میرپور خاص کو، ٹنڈو عیار، سکھر، نوشہر و فیروز، بہت سارے شہری علاقے جہاں پر اردو بولنے والی عوام رہتی ہے۔ تو اب ان کو میں نے شمار نہیں کیا، اگر ان کو شمار کیا ہے تو پھر تو تعداد تو بہت لاکھوں سے بھی اوپر تک جا سکتی ہے۔ تو ٹویٹر کے ذریعے یہ سروے کیا گیا، اور سروے میں نتائج جو ہے وہ 60% جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حق میں آئے۔ یعنی کہ لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ پابندی جو ہے ان کے اوپر سے ہٹنی چاہیے، یعنی کہ ایک بار دوبارہ سے ان کو چانس دینا چاہیے پاکستان میں، شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ چانس دینا چاہیے۔ جو ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے چانس دینا چاہیے۔ جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی مانا جائے گا، اور جو ریاست فیصلہ کرے گی وہی مانا جائے گا۔ تو یہ گائز ایک بہت بڑی اہم نیوز ہے، ایک کرنٹ نیوز ہے، دیکھا جائے تو چھوٹی موٹی ہوئی نیوز نہیں، یہ بہت بڑی نیوز ہے دیکھا جائے۔ اگر پاکستان کے جو ہے آنے والے دور کے بارے میں اگر سوچا جائے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سروے کے مطابق جو ہے وہ جو ہے یہ نتائج جو ہے وہ آئے ہیں۔ ایک اور آج کل بڑی نیوز چلتی آ رہی ہے کہ یہ حال ہی میں جو ہے ایک پریس کانفرنس جاری کی بانی ایم کیو ایم نے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ عمران ریاض کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے، اور کافی دکھ کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ایسا نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے وہ صحافی ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ عمران ریاض کے اوپر جو ہے وہ بے ایمانہ تشدد ہوا، جو بھی ہوا، بہرحال ان کو رکھا گیا، 4 مہینے جو ہے وہ قید رکھا گیا۔ تو انہوں نے کافی جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے، اور جو ہے کافی دکھ کا اظہار کیا اس بات پہ کہ جو ہے عمران ریاض کو جو ہے 4 مہینے لاپتہ کیا گیا، اور پھر جو ہے ان کی بیوی بچوں سے ان کو الگ کیا گیا۔ ایک اور چیز گائز میں آپ کو ایک کرنٹ نیوز بتاؤں عمران ریاض کے حوالے سے، کہ UK میں ایک صحافی ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، ان کا نام شاید نہیں جانتا، انہوں نے عمران ریاض خان سے بات کی، اور بات کر کے انہوں نے پوچھا، خیریت پوچھی، دریافت کی کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ عمران بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ شک و شبہ ظاہر کیا کہ ان کی طبیعت خاص شاید صحیح نہیں ہے۔
تو پھر اس صحافی نے عمران ریاض کو یہ بولا کہ کیا میں پاکستان میں آؤں، تو عمران ریاض نے کہا کہ نہیں آنا، اب وہ بات نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں آپس میں ان کی ہوئی ہیں، ورل آگے چل کے دیکھتے ہوتا ہے۔ تو گائز دوسری خبر کی جانب چلتے ہیں۔ سیما حیدر جو خاتون ہیں، یہ وہ خاتون ہے جو ہے پاکستان سے فرار ہو کر انڈیا گئی، اور وہاں پر اس نے کسی ہندو لڑکے سے شادی کر لی تھی، اور خود بھی انہوں نے اپنا دھرم یعنی کہ جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ چینج کر لیا تھا، ہندو بن گئی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ یعنی وہی لوگ ہیں تھرڈ کلاس لوگ، جو 2 ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ملک کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جن کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک، ایک پیارا ملک، ایک خوشحال ملک، ایک اچھا ملک، پاکستان جیسی سرزمین شاید پوری دنیا میں ایسی سرزمین نہیں ہوگی، جہاں تک جو میرا خیال ہے۔ بہت زبردست جو ہے ہمارا کنٹری ہے، ہمارے ملک کی ریاست ہے، ہمارے ملک کی آرمی بہت اچھی ہے، اور ویری گڈ سیکیورٹی ہے ہمارے ملک کی۔ تو ایسے ملک کو چھوڑ کے جانا جو ہے بیوقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے گائز۔ تو ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سیما حیدر جو ہے وہ دوبارہ پاکستان آ رہی ہے، اور پاکستان میں آتے ہی جو ہے اس سیما حیدر کا جو ہے وہ جوتوں کے ہار کا استقبال کیا جائے گا۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیما حیدر دوبارہ پاکستان آئی تو ہم جوتوں کے ہار سے جو ہے سیما حیدر کا استقبال کریں گے، جو بھی ہے۔ تو گائز اپنی چلتے تیسری خبر کی تعریف۔ اب ہم بات کرتے ہیں افغان باشندے۔ آج کل ایک بڑی بات ٹرینڈ پہ چل رہی ہے کہ لوگ جو ہے افغانیوں کو افغان مہاجرین کہہ رہے ہیں۔ تو گائز ویسے تو بہت سارے صحافیوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا، تو میں بھی آپ کو بتا دوں، تو افغان یہ مہاجرین نہیں ہیں، یہ پناہ گزیر ہیں، جن کو 40 سال سے جو ہے 35 سال سے جو ہے ہمارے پاکستان کے لوگ جو ان کی خدمت کر رہے تھے ایک مہمان کے طور پہ۔ تو اب ان کا جانے کا وقت آ گیا، تو ان کو آپ جو ہے وہ مہاجرین کہہ رہے ہیں۔ تو مہاجرین نہیں ہیں، یہ پناہ گزیر سے۔ مہاجرین وہ ہوتے ہیں جو پکے جو ہیں ملک میں آئے ہوں، جو ہجرت کر کے آئے ہوں، جو مائیگریٹ کر کے ملک میں آئے ہوں، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو مہاجرین نہیں ہیں، یہ جو پناہ گزیر تھے جن کو ابھی دوبارہ واپس اپنے ملک بھیجا جا رہا ہے۔ تو جیسے بات ویسے میں ذاتی طور پہ ایک بات کہوں کہ اب تو افغانستان کی حالت بھی بہتر ہو گئی ہے، ان کی کرنسی اچھی ہو گئی ہے، وہاں کے جو ہے بزنس ٹاپ کر رہا ہے۔ اب تو میرے خیال سے ویسے بھی جو ہے افغان باشندوں کو خوشی اپنے ملک میں دوبارہ سے لوٹ جانا چاہیے۔ کیوں پاکستان میں رہے ہیں؟ کچھ فائدہ نہیں ہے، جب کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے، جب آپ کو ریاست باہر نکال رہی ہے، حکومت باہر نکال رہی ہے، تو ایسے تو بندوں ان کو خود غیرت کی گولی کھا کر خود جو ہے ملک سے باہر چلے جانا چاہیے، جہاں تک بھی میرا خیال ہے۔ تو ویسے تو ابھی ہمارے حکومت پاکستان کے لوگ، ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ افغانیوں کو جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کر کے واپس بھیج رہے ہیں۔ بہت سارے سنا ہے کہ اسلام آباد سے بھی گرفتار کر لیے ہیں افغانی کیمپ، اور کراچی سے بہت سارے، سندھ سے بہت سارے گرفتار کیے، جن کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے ابھی تک۔ تو آگے چلتے ہیں۔ 11 لاکھ افغانی ہیں، بہرحال ان کو خود چلے جانا چاہیے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ تو گائز یہ 3 نیوز تھی جو آپ تک پہنچائی ہیں، بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہیں بھولا کریں گائز، آپ کی بڑی محنت سے میں بناتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔